اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک فضائل اور مسائل الاحیاء کتاب۔ روزے کے فائدے۔ صحت اور تندرستی کے لیے روزے کے فائدے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ آج کل کی میڈیکل ریسرچ سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ روزہ ہاضمے کے نظام یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر بناتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق روزے سے نیوروٹروفک فیکٹر کا لیول بڑھتا ہے، جس سے زیادہ برین سیلز پیدا ہوتے ہیں اور دماغ کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ تناؤ کو کم کرتا ہے۔ روزے سے ہارمون کورٹیسول میں کمی آنے کی وجہ سے تناؤ کم ہوتا ہے۔ بری عادتوں جیسے تمباکو نوشی، اسموکنگ وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر وقت رمضان کا مہینہ ہے۔ جسم کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بڑھانے کے لیے امیون سسٹم کو بہتر بناتا ہے۔ دوران خون یعنی بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے۔ کولیسٹرول جو دل کی بیماری اور فالج کی خاص وجہ ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ بلڈ شوگر میں کمی آتی ہے۔ روزے میں ضروری انرجی حاصل کرنے کے لیے جسم میں جمع گلوکوز ٹوٹنے لگتا ہے، جس سے انسولین بننے کی کمی آ جاتی ہے اور بلڈ شوگر کم ہوتا ہے۔ موٹاپا کم ہوتا ہے۔ گلوکوز بریک ڈاؤن کی وجہ سے جب سارا گلوکوز ختم ہو جاتا ہے تو کیٹوسس کا عمل یعنی فیٹس کا بریک ڈاؤن یعنی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور گردے اور ماس پیشیوں پر اکٹھی ہوئی چربی ٹوٹنے لگتی ہے، جس سے انرجی حاصل ہوتی ہے۔ روزے سے دل، دماغ، جگر، معدہ، آنتیں اور گردوں وغیرہ کو آرام مل جاتا ہے، جس سے ان کے کام کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر مور پالٹ کے مطابق وہ معدے کے ورم میں مبتلا تھے اور کسی علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے روزے کے فائدے کے بارے میں سن کر آزمانے کے لیے اسلامی طریقے پر روزے رکھنا شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں ان کے ورم میں کمی آنے لگی اور جسم پر بھی کچھ فائدہ مند اثرات ظاہر ہونے لگے۔ لہٰذا انہوں نے روزوں کو جاری رکھا اور 1 مہینے میں ان کی تکلیف بالکل دور ہو گئی اور جسم بالکل نارمل ہو گیا۔ ذرا سوچئے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر بدقسمتی کی بات کیا ہوگی کہ ہم صحت و تندرستی حاصل کرنے کے لیے اور بیماریوں کے علاج کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، دوسروں کے دروں پر دھکے کھا رہے ہیں، لیکن اپنے اس رب کے احکام پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل نہیں کر رہے ہیں، جو ہمارا خالق یعنی بنانے والا بھی ہے اور مالک بھی۔ اپنے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل نہیں کر رہے، جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس کی ہر بات رحمت ہے، ہر کام رحمت ہے، ہر سنت رحمت ہے۔ دوسرے مذہبوں کے لوگ آپ کی تعلیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم محروم ہیں۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے، صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔